إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورہ آل عمران کو شروع کرتے ہیں. تو سورہ آل عمران کے تعارف سے متعلق دو چار باتیں شروع میں عرض کروں گا. میں نے قرآن پاک کے تعارف میں یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں. تو جو قرآن پاک کی یہ صورت ہے سورۃ البقرہ، جو سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے اس کے بعد پہلی صورت ہے، اس کا جوڑا جو ہے یہ سورہ آل عمران ہے. اور یہ بات حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ الزہراوین ہے، دو چمکدار صورتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جوڑے کی شکل میں ذکر فرمایا. اسی طرح سے سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے. سورہ المدثر اور المزمل یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے. تو یہ جوڑے کی شکل میں دو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. جس طرح میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے وہ مل کر ایک خاندان کی تکمیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے صورتوں کے جو جوڑے ہیں وہ کسی خاص مقصد کو مل کر مکمل کرتے ہیں. اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سب سے لاڈلی ترین امت ہے بنی اسرائیل، اس میں دو بڑے گروہ تھے، یہودی جیوز اور دوسرے نصارہ عیسائی کرسچنز. تو یہودیوں کو ایڈریس کیا ہے سورۃ البقرہ نے، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جب امتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح خرابیاں ان میں آنا شروع ہوتی ہیں. اور وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 28 لیکچرز کے اندر سورۃ البقرہ مکمل کی. اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے سورہ آل عمران میں. اور جس طرح سورۃ البقرہ میں ان کو دعوت دی گئی اور ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی گئیں، اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرسچنز کی غلطیوں کو انٹلیکچولی ایڈریس کرے گا اور پھر صحیح عقائد بتائے گا. تو سورہ آل عمران جو ہے اس کی ہم براڈر سینس کے اندر ڈویژن کریں تو دو بڑے حصے بنتے ہیں اس کے. 20 رکوع پر یہ مشتمل ہے سورت. پہلے 10 رکوع جو ہے یہ ٹوٹلی کرسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی پہلی جو 32 آیات ہیں سورہ آل عمران کی پہلے نصف میں سے 10 رکوعوں میں سے وہ تمہیدی گفتگو ہے. اس کے بعد 31 آیات میں ڈائریکٹ عیسائیوں کے ساتھ خطاب ہے. اور یہ جو 31 آیات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال پہلے نازل ہوئی 9 ہجری میں، جبکہ نجران کے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے. تو اس وقت پروفٹ کو ایجوکیٹ کیا گیا کہ آپ نے ان سے کیسے گفتگو کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر
38 آیات میں مسلمان، کرسچنز اور جیوز ان کے درمیان جو کامن فیکٹر ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کو تورات اور انجیل ابراہم کہتی ہے، ان کے اوپر گفتگو کر کے ان کے ذریعے ان کو دعوت پیش کی گئی ہے. تو یہ نصف اول ہمارا مکمل ہوگا 10 رکوع. اس کے بعد جو اس کا نصف ثانی ہے، دوسرے والا نصف، وہ شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور سورۃ البقرہ کا جو نصف ثانی تھا وہ شروع ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو یہ اس میں کامن ہے، وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے سورۃ البقرہ کا نصف ثانی شروع ہوا تھا، اور یہاں بھی سورہ آل عمران کا نصف ثانی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگا. اور یہ بھی نسبت جو زوجیت ہے اور ان کے اندر جو ہم آہنگی ہے دونوں صورتوں میں، اس کو واضح کرتی ہے. تو دوسرے نصف کے 10 رکوعوں میں سے پہلے 2 رکوع مسلمانوں سے خطاب ہے، اس کے بعد مسلسل 6 رکوع غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے. غزوہ احد کے اندر جو جو معاملات ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ان 6 رکوع میں بیان کیا، اور اس میں جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پہ بڑے سخت انداز کے اندر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے یہ جو غلطیاں کی ہیں، کل کو بہت بڑی بڑی جو ہے فتوحات کا سلسلہ آنے والا ہے. ظاہر ہے ایران نے بھی فتح ہونا تھا، اسی طریقے سے روم نے بھی فتح ہونا تھا، اور یہ تمام فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. تو اگر مسلمانوں کی جماعت میں کوئی خرابیاں پیدا ہوں گی تو آندہ آنے والی فتوحات کے اندر مزید پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو وہ 6 رکوع سورہ آل عمران کے لائیو کمنٹری ہے غزوہ احد کی، جس میں مسلمانوں کو شروع میں فتح کے باوجود بعد میں شکست کا سامنا اٹھانا پڑا. اور پھر آخری 2 رکوع سورہ آل عمران کے وہ فلسفہ ایمان پہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے، اور قرآن پاک کا اہم ترین مقام سورہ آل عمران کے آخری 2 رکوع ہے. اور میں نے قرآن پاک کے تعارف میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ قرآن پاک کی صورتیں اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے، ڈیوائن اوریشنز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے. اور خطبے کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کا اینڈ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کا اینڈ بھی بڑا سٹرونگ ہوا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا بھی جو اینڈ ہے کنکلوڈنگ، وہ بہت سٹرونگ الفاظ کے ساتھ ہوگا. تو یہ سورہ آل عمران کا کچھ مختصر میں نے تعارف کروا دیا. اب اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے جو میننگز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو نہیں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. البتہ اس کے کوئی معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک شخصیت کو ضرور بتائے ہیں جس کی طرف یہ پیغام آیا، یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو یہ قرآن پاک کے یہ کلمات محمل ہو جائیں گے. تو ہم قرآن پاک کے بارے میں ایسا فاسد عقیدہ نہیں رکھتے. تو الحمدللہ اس کے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت تک پہنچانے کی اجازت نہیں دی. یہ ایک راز ہے. جس طرح کئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راز تھی جو آپ نے کسی صحابی خاص کو بتائی، جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے اور کسی صحابی کو نہیں بتائے، سیدنا ابوبکر کو نہیں بتائے، سیدنا عمر کو نہیں بتائے. کیوں؟ کہ وہ دین کی بنیادی ضرورت نہیں تھی. تو یہ متشابہات ہے. متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے. تو متشابہات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری آزمائش کے لیے رکھے ہیں، اور اس کا ذکر آگے آ جائے گا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ کوئی نہیں معبود مگر وہی. الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. کسی بھی چیز کا وجود اس کی وجہ سے، اس کا وجود اس کی صفات ذاتی ہے. باقی سب کو جو کچھ مل رہا ہے اس کی وجہ سے. کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، اس کی عطا سے ہے. یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا قائم رہنا اللہ کے اس ڈیوائن حکم کی طرف سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام مخلوقات میں انسٹنکٹ کی طور پر، اسی طریقے سے
روحانی وجود کے طور پر جاری ہے. کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر کن پیچھے موجود نہ ہو. جس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو انرجی سیور یا پنکھے لگے ہوئے ہیں ان کی وائنڈنگ بڑی خوبصورت ہو اور ادھر آپ بٹن بھی بہت خوبصورت لگا لیں, لیکن اگر ان کے اندر کرنٹ ہی موجود نہیں ہے, اس بٹن کے ذریعے کبھی بھی یہ پنکھا یا لائٹس آن نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ضرور لگائی ہیں. فرشتوں کی مثال ان سوئچز کی سی ہے, لیکن فرشتوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں وہ کرنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے, کن فیکون. جب حکم فرماتا ہے ہو جا تو ہو جا. باقی اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, لیکن ہماری نظر مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے. اسباب کی نفی نہیں ہے, اسباب کے ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہے, لیکن اسباب کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. جب تک وہ اللہ کا امر کن نہیں ہوگا کوئی بھی سبب اپنی اصلی حالت میں نفع نہیں پہنچا سکتا. الحی ہے القیوم, نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل فرمائی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ. حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپسفل, با مقصد, کسی مقصد کے ساتھ. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. اور یہی وہ ہے جس کا ہمیں حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بات کی وصیت کرو, قرآن کو اپنا انسٹرومنٹ بناؤ دعوت کا. مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, یہ کتاب قرآن تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں خصوصاً تورات اور انجیل کی. تو کامن فیکٹر سے بات شروع ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ کتاب پچھلی کتابوں کو نہیں مانتی. یہ ایک نرم گوشہ پیدا کیا جا رہا ہے کرسچنز کے دل میں کہ کتاب ایسی ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی, کیونکہ کرسچنز جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں تورات کو, اور نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کو بھی مانتے ہیں, اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے. من قبل ھدی للناس, اور اس میں کوئی اور نہیں بات ماننے میں کہ من قبل ھدی للناس, وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی, بہت اہمیت ہے ان کتابوں کی, ایون آج بھی ہے. آج بھی ہمیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں موجود نہیں, ان کے لیے ہمیں تورات اور انجیل کی طرف جانا پڑتا ہے تاریخی حوالوں کے اعتبار سے. ایز فار ایز عقائد اور کنسرن قرآن پاک کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ حدیث کا محتاج ہے نہ تورات اور انجیل کا. عقائد میں قرآن ایک مکمل کتاب ہے. ہاں جہاں فقہی مسائل کی بات ہوتی ہے یا عبادات کے طریقے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ قرآن پاک کا مرکزی ٹاپک نہیں ہے. قرآن کا مرکزی ٹاپک عقیدہ ہدایت انسانی ہے, اور جہاں انبیاء کرام کی ترتیب اور ان کی جغرافیہ کی ڈیٹیلز اور ہسٹری کی ڈیٹیلز کے لیے ہمیں تورات کی طرف جانا پڑتا ہے. تو جو تورات اور انجیل کی چیزیں قرآن سے نہیں ٹکراتی وہ ہمارے لیے آج بھی حجت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل فرمائی یہ کتابیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اب یہ نازل کر دیا ہے الفرقان, حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اب ہم نے تمام کتابوں کو اس کتاب پر پیش کرنا ہے. اگر وہ اس کے ساتھ میچ کھاتی ہیں, وہ تعلیمات الفرقان کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو ایکسیپٹیبل, ادروائز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ الفرقان ہے, حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہی لفظ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے, محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. یہ کتاب بھی فرق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی فرق, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے معلم بنا کر بھیجے گئے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں. وہ سکھانے والے ہیں اور ہم سیکھنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فرق بین الناس, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا نور. کون؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ
امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ابن جریر ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ تابعین یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا یہ جو لوگ نور من نور اللہ کے عقیدے کو غلط کہنے کے لیے اس بات کو غلط کہتے ہیں تو وہ غلطی پر ہے. یہ آج نئی بات لے جائیں آپ, کیونکہ ہم فرقے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو حق بات کریں گے. یہ سلف کا اس پر اتفاق تھا کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب قرآن پاک. نور من نور اللہ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں نفی آئی ہے لم یلد ولم یولد, نہ اللہ میں سے کوئی نہ اللہ کسی میں سے نکلا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نور ہونے کا تو بعض واقعی آپ نور ہے, آپ کی احادیث نور ہے, قرآن نور ہے, صحابہ اکرام کے اقوال نور ہے, تابعین تبع تابعین کے اقوال بھی ہمارے لیے نور ہے. نور ہے ہدایت جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نور بن کر آئے ہیں, اور اس کی ڈیٹیل پھر سورہ احزاب میں کھلے گی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ نور نہیں صرف ایسے سورج ہے, ایسا نور ہے جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے. یہاں تو واضح آ گیا نا اس کی کیا تعویل ہوگی, سراجا منیرا. تو نور کے لفظ سے الرجی نہیں ہو جانا چاہیے کسی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ استعمال کر لیا. نور ہے, نور ہدایت الحمدللہ. اور نور ہدایت ایسے سراج منیرا, ایسے نور جس نے سب کو چمکا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہمیں ہدایت کی روشنی کی طرف گائیڈ لائنز عطا فرمائی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھ کے تم پر تلاوت کرتے ہیں, تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اس سے پہلے تم گمراہ تھے, اے ابوبکر تم گمراہ تھے, اے عمر تم گمراہ تھے, اے عثمان و علی آپ گمراہ تھے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف رہنمائی کی اس قرآن کے ذریعے. تو یہ میں نے تھوڑا سا اس میں بہتر سمجھا کہ یہ بد عقیدگی بھی آج کل معاشرے میں دو پینڈولم کی ایکسٹریمز چل رہی ہیں. ایک نور من نور اللہ کا عقیدہ جو شرک پر مبنی ہے, اور دوسری طرف اس کے رد کرتے ہوئے وہ نور کے عقیدے کا ہی بالکل رد کر دیتے ہیں کہ نور کہنے میں ان کو کوئی فیل ہوتی ہے, ایسے کوئی الرجی, تو ایسی فیل نہیں ہونی چاہیے. بات کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے. ان الذین کفروا بآیات اللہ, جو لوگ بے شک انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں جو لوگ, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. یعنی اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھنا کہ اس کو پڑھا نہ پڑھا برابر ہے, مانا نہ مانا برابر ہے جس طرح باقی کتابیں ہیں. نہیں, وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اب نازل کر دی ہے ہم نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب الفرقان. ان الذین کفروا بآیات اللہ, اب جو لوگ بے شک ان آیات کا انکار کریں گے, لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ تعالی غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. والیعوذ باللہ تعالی. ومن اظلم ممن ذکر آیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. بے شک اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ تبلیغ کی جائے اور وہ اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھنا کہ نہ پڑھا تو خیر, قرآن کی تعلیم نہ بھی حاصل کی تو خیر. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, زمین و آسمان کی ہر چیز اپنی ٹائنیس ڈیٹیل تک اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں موجود ہے. اور ایسا کامل علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ پہلی باتیں لکھ لی ہوئی ہیں, وہ آگے جا کے ڈیٹیل آئے گی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء,
وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری شکل بناتا ہے جیسا چاہتا ہے. کوئی بنا سکے؟ انسان اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، انسان تو بڑی دور کی بات ہے، ایک انڈا توڑ کے اس کا لیسدار مادہ پلیٹ میں رکھ دے، اور سارے انٹلیکچوئلز اور سائنٹسٹ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس لیسدار مادے میں سے چوزا تو بڑی دور کی بات، چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں. اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے چوزے، کبوتروں کے چوزے، مرغیوں کے چوزے، چیلوں کے چوزے، کبوں کے چوزے، یہ تمام چیزیں نکل رہی ہیں. تو کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ یہ جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ بھائیوں خود بخود نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ لیں. تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں، یہاں تک کہ میں ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ شکل انسان کی بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. اور یہیں سے اصل میں اب تمہیدی گفتگو شروع ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی تھی کرسچنز نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ بیگوٹن سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں سے اس کا رد کرنا شروع کر رہا ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگر بغیر باپ کے ہوئی تو ماں تو تھی نا ان کی، ماں کے پیٹ میں ان کی شکل تو بنی نا، 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں گزارے نا. تو کس نے ان کو رکھا؟ اس اللہ نے. اور یہ روح اللہ کا جو عقیدہ ہے جو سورہ نساء میں بھی آگے جا کر آئے گا، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر لی تھی کرسچنز نے. عیسیٰ روح اللہ، وہ کہتے تھے اللہ میں سے نکلے. تو روح اللہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن روح من نور اللہ من روح اللہ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں. اسی طریقے سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے نور اللہ، اللہ کا نور، ٹھیک ہے. قرآن کو کہتا ہے نور اللہ، ٹھیک ہے. نور من نور اللہ، اور اس میں اگر وہ عقیدہ اس طرف آتا ہے ایک کانٹیکسٹ میں یہ بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی طرف سے روح ہوگی. تو الفاظ سے الرجک نہیں ہو جانا چاہیے، اصل چیز عقیدہ ہے. انما الاعمال بالنیات، عقیدے کو دیکھنا ہے کہ پیچھے عقیدہ کیا ہے. الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ یہ قرآن میں جو الفاظ ہے روح اللہ بہت خطرناک الفاظ ہے، اللہ کی روح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعویل فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ روح اللہ سے مراد وہ نہیں ہے. روح اللہ سے مراد ہے اللہ کی طرف سے خاص روح، اللہ کی مخلوق. وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جیسا چاہتا ہے تمہاری شکل بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لیکن یاد رکھو کوئی معبود نہیں اس کے سوا. عیسیٰ بن مریم معبود نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق فرماتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو آنن فانن تخلیق کر سکتا ہے. اس نے اپنی یہ حکمت کے تحت یہ سب کچھ کیا کہ تخلیق کے مراحل اتنی دیر میں رکھیں. آم کی گٹھلی میں سے درخت بن کر پھل تک 8 سال لگ جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ایک دن میں ہم بوتے اور وہ سب کچھ ہو جاتا. کئی فصلیں ہیں جن کو 6 مہینے لگتے ہیں، اور کئی ایسی سبزیاں جو ہفتے میں تیار ہو جاتی ہیں. اب ماں کے پیٹ میں انسان کا بچہ 9 مہینے تک رہتا ہے، ہاتھی کے پیٹ میں ہاتھی کا بچہ 22 مہینے تک رہتا ہے، اور خرگوش کے پیٹ میں 1 مہینہ بھی نہیں رہتا. اور بیکٹیریاز کی بات کریں تو مائکرو سیکنڈز بھی نہیں لگتے، بیکٹیریاز میں سے بنتے چلے جاتے ہیں، سیکنڈز کی بھی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جیسے بھی چاہتا ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو جاتا کسی کے لیے ڈیوینٹی کلیم کر لی جائے کہ وہ اللہ کا بیٹا یا وہ اللہ ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھنا. اور یہاں میں ایک ضمن بات عرض کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ ٹیمپرڈ فارم میں یہ باتیں عیسائیوں تک پہنچی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے صفائی قرآن میں پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہے.
وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو مجھ عیسیٰ کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام بری ہے اس فاسد عقیدے سے. اب قرآن پاک کی اہم ترین آیت آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے، اگر قرآن کے اسٹوڈنٹ کو یہ آیت نہیں پتا تو وہ قرآن پاک کی آیات کو غلط طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. یہ سب سے اہم ترین آیت ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور یہ ٹاپک صرف یہاں پر ہی ایڈریس ہو رہا ہے. اور میں نے قرآن پاک کے تعارف میں جو 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، اس میں اپنی گفتگو کا کافی اچھا خاصا حصہ اس کے اوپر میں نے لگایا تھا. آیت نمبر 7 سورہ آل عمران، یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے. قرآن کا اسلوب، ابھی بھی مغرب سے عشاء کے درمیان میرے پاس ایک بھائی آئے ہوئے تھے، وہ بڑے کنفیوز تھے قرآن پاک کے سے کچھ آیات سے وہ غلط مفہوم لے رہے تھے، تو میں نے ان کو یہ آیت بتائی کہ آپ اس بات کو سمجھیں. عذاب قبر کے وہ منکر تھے، تو پھر میں نے ان کو دلائل دیے قرآن پاک سے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. وہ کہنے لگے جی قرآن میں آیا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں، تو قبر میں پھر زندگی مل گئی تو یہ قرآن کی انکار ہے. تو میں نے کہا قرآن پاک میں تو ہزاروں زندگیاں ہزاروں موتوں کا ذکر ہے. سورہ زمر میں، سورہ الانعام کے اندر آتا ہے، جب تم رات کو سوتے ہو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. جس کو موت دینی ہوتی ہے اپنی روح، اس کی روح اپنے پاس رکھتا ہے، اور جس کو زندگی دینی ہوتی ہے روح واپس ڈال دیتا ہے، پھر تمہیں صبح زندہ کرتا ہے. تو روزانہ مرتے اور ہم جیتے ہیں. کہتا نہیں جی یہ زندگی اور ہے. تو میں نے کہا ہاں قبر کی زندگی بھی اور ہے. اگر یہ آیت قرآن کی تمہاری اس آیت سے نہیں ٹکرا رہی تو بخاری مسلم کی حدیثیں عذاب قبر والی بھی قرآن سے نہیں ٹکراتی. تو پھر میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ یہ متشابہات ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو. ہمارا صرف عقیدہ ہے، انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہمیں کبھی نظر نہیں آئے، لیکن ہمارا عقیدہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فریم آف ریفرنس ہی ڈفرنٹ ہے. ہم اس فریم آف ریفرنس کو نہیں سمجھ سکتے. جس طریقے سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو نکلتی ہیں اس موبائل سے، ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو موبائل کر لیتا. ہمارے فریم آف ریفرنس سے یہ چیزیں باہر ہیں. ہم تھوڑی دور نہیں دیکھ سکتے، عقاب 2 کلومیٹر دور سے دیکھ لیتا ہے. ہاتھی 40 کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیتا ہے. پاؤں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ایک ہاتھی زمین پہ جب پاؤں مارتا ہے نا، اس سے جو ویوز پیدا ہوتی ہے نا، دوسرے ہاتھی 40 کلومیٹر دور سن لیتے ہیں. یہ نیشنل جغرافی کا میں ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نہیں سن سکتے، وہ فریم آف ریفرنس ہی ڈفرنٹ ہے. اسی طریقے سے فرشتوں کا معاملہ، قبر کا معاملہ اور روح کا معاملہ، یہ تمام متشابہات ہیں، اور اسی کا ذکر اب یہاں پر آنے لگا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے اللہ جس نے نازل کی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب. منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیات محکم ہیں، جن میں احکام واضح ہیں، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، غیبت نہ کرو، بے حیائی کے پاس نہ جاؤ، والدین کا احترام کرو، والدین کی فرما برداری کرو. یہ جتنے احکامات ہیں، رمضان کے روزے رکھو، اللہ کی راہ میں حج کرو، یہ تمام احکامات قرآن پاک کی محکم آیات ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی قرآن کی اصل ہے. بس اصل قرآن کی محکم آیات ہے، جن کے اوپر ہم نے ایمفسائز کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ پہلی کیٹیگری، میجر کیٹیگری ہو گئی، احکام محکمات. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری کیٹیگری ہے متشابہات کی. یہ شبہ کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. متشابہات سے مراد جس پہ شبہ پڑ جاتا ہے، جس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا چلتی، جس کا ایمبیگوس، انگلش میں صحیح ٹرانسلیشن کریں، ایمبیگوس ہے جو چیز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی دوسری آیات وہ ہے جو ایمبیگوس ہے. ان آیات کو بھی ماننا ہے، لیکن ان کی تفسیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ بات آگے آ رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر جس طرح مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، وہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ گندگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں تو گندگی کوئی نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن کی گندگی کا جامع قرآن کی آیات کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں تو ان کو گندگی نہیں ملتی، تو قرآن پاک کی جو آیات متشابہات ہیں اس کو پکڑ کے نا اس کے اوپر اپنے ذہن کے میننگز فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح آج کل کے جدید سکالرز بات کرتے ہیں، اور عجیب و طریقے سے جی نماز یہ صلاح کا معنی یہ نہیں ہے، صلاح کا معنی دعا ہے، یہ آپ لوگ جو صبح اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں 5 وقت، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ زکات کا مطلب ہے صفائی کرنا اپنی، یہ مال نکالنا، یہ زکات نہیں ہے۔ اس طرح کی تعویلات کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ محکم آیات ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، متشابہات کو تو چھوڑ دیں، وہ کیا جنازہ نکالیں گے ان آیات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہ آیات کے تاکہ اس سے لوگوں میں فتنہ کھڑا کر دیں۔ مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، مقصد کیا ہوتا ہے، فتنہ کھڑا کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، مت کہو ان لوگوں کو جو مردہ ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ شعور نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ متشابہ آیت ہے۔ اب میں وہی بات کرنے لگا ہوں، ہمیں اس کا شعور نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے پڑیں گے کہ جی کس طرح زندہ ہے، گردن بھی اتر گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ہی فرمائے گا، یہ تو سورۃ البقرہ میں آئی تھی، سورہ آل عمران میں آئے گا اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، وہ جی کس طرح رزق ملتا ہے ان کو۔ اب یہ متشابہات ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، ایمان رکھنا ہے بس۔ یہ کیوں ہے، ہمارے امتحان کے لیے۔ شیطان کیوں پیدا ہوا ہے، ہمارے امتحان کے لیے۔ ہمارے دل میں شر کا مادہ کیوں رکھا گیا ہے، امتحان کے لیے، ورنہ فرشتوں کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پاک بنا سکتا تھا۔ تو یہ امتحان کے لیے ہے کہ کئی لوگ اس امتحان سے کئی لوگ جو ہے وہ کامل ہو کے گزر جائیں گے اور اتنی بات کریں گے جو آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں اس سے فتنہ کھڑا کریں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اللہ کے علم میں ہے اس کی تعویل۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اللہ جس کو چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ متشابہات کچھ ایسے ہیں جن کو محکمات بنا سکتا ہے، وہ میں تھوڑی گفتگو اس کے بعد کرتا ہوں۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ تمام باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، چاہے ہمیں مطلب سمجھ آئے یا نہ آئے، متشابہات کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو نہیں حاصل کریں گے مگر عقل والے ہی، عقل والے یہ بات کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں، اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے پڑیں گے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم دیکھو کہ کوئی لوگ متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو گواہی دو کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آئے گا یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ اور آج یہی معاملہ ہے برزخی حیات کا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ٹوٹلی برزخی ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو ہمیں حدیثوں میں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے، اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ آپ کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے، آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، لیکن متشابہات کے پیچھے لگنے والوں کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ہم باہر زندہ ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک یہ بات لکھی کہ نبیوں کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ صحبت بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ شباشی بھی کرتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا کہ ہم قبروں میں دنیاوی زندگی کے قائل ہیں، انبیاء کی، نعوذ باللہ۔ اب متشابہات کے پیچھے لگے، کتنا نقصان ہوا، بد عقیدگی پھیلی۔ تو حیات النبی کا عقیدہ بھی متشابہات میں سے،
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، بس یہ ہمیں علم ہے، اس کی کیفیت نہیں پتہ، یہ متشابہات ہے۔ اللہ کی کرسی، اس پر ایمان رکھتے ہیں، متشابہات ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ہم جہمیہ کی طرح نہ تو ان کی غلط تعویل کرتے ہیں اور معتزلہ کی طرح ان کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو الحمدللہ مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعویل اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ متشابہات کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک متشابہہ کی وہ قسم ہے جس کا تعلق سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے علم میں جب اضافہ کرے گا کھلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو علوم دیے ہیں جو سورۃ البقرہ کے 30 رکوع میں آئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیے تھے۔ یہ ایکوائرڈ نالج ہے، سائنٹیفک فیکٹس کا نالج، جو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی ان کے عقل میں رکھ دیا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عقل ترقی کرتے کرتے آج اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انسانوں نے ایسے پرندے بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ یہ اسی عقل کی بلوغت ہے، اسی ایکوائرڈ نالج کی۔ اور دوسرا ریویلڈ نالج ہے، قرآن اور سنت کا، وحی کا علم، وہ بھی قرآن میں سورۃ البقرہ کے 30 رکوع کے اینڈ میں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اب اتر جاؤ تم زمین پر، اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اس کتاب کی پیروی کریں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو یہ دو علوم تو جو ایکوائرڈ نالج سے ریلیٹڈ ہے، متشابہات، وہ الحمدللہ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ساتھ کھلتی جا رہی ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچے بننے کی سٹیجز پہلے نہیں پتا تھی ڈیٹیل کے ساتھ کیسے ہیں، اب الیکٹرانک مائکروسکوپ سے ایمبریولوجسٹ ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز حرکت میں ہے، کسی نے نہیں تھا پہلے دیکھا ہوا، اب ہم نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ان کی حرکت معلوم کر کے ان کی فریکوینسیز بھی معلوم کر لی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ کے اینڈ پہ فرمایا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے، کہ قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے وہ سائنٹیفک فیکٹس ٹینیز ڈیٹیل تک بیان ہوئے ہیں جو کہ 20ویں صدی کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کے بعد پاسبل ہوا ہے ان کو سمجھنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، مولوی کی تقریر سن کے نہیں، قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے۔ جو پاکستان کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اور وہ غیر مسلم کو ہدایت مل رہی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفقن علیہ، فضائل قرآن کے چیپٹر میں، تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ میرا معجزہ قرآن سب سے بڑا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، 34,000 امریکن 9 مہینے میں، پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا، ان کے فگرز ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے مولوی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کو نہ قرآن خود سمجھ آتا ہے نہ کسی کو سمجھنے دیتا ہے وہ۔ تو جو متشابہات سائنٹیفک فیکٹس سے ریلیٹڈ ہیں وہ وقت کے ساتھ کھلیں گی، اور وہ اگر سائنٹیفک فیکٹ سے کوئی باتیں پتہ چلتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ البتہ جن متشابہات کا تعلق پیورلی دینی احکامات کے ساتھ ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ ہے، برزخ کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے پتہ نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ ہماری ڈومین سے ہی باہر ہے۔ وہ بات فرشتہ کبھی سائنس نہیں دیکھ سکے گی، یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ غیبی چیز ہے۔ عذاب قبر نہیں دیکھ سکے گی، یہ ڈیفینیٹ چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے، کیوں؟ یہ پردہ اٹھ جائے تو امتحان ختم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔
تو یہ غیب پر ایمان رکھنا ہی اصل میں ایمان ہے. تو جو فزیکل فینومیناز کے ذریعے چیزیں سائنٹیفک فیکٹ سے پتہ چل رہی ہیں وہ متشابہات محکمات میں بدلتے جا رہے ہیں. البتہ جو دوسرے متشابہات ہیں وہ متشابہ ہی رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل علم ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ بس ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے؟ اگلی آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، اب پھر اس الٹی راستے پہ نہ چلا دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، تیری رحمت کے بغیر تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی، ہدایت پر استقامت بھی نہیں مل سکتی. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، الوہاب عطا فرمانے والا ہے. اور پھر کیا دعا کرتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد؟ وہی جو ہر انسان کو، ہر انٹلیکچوئل کی ٹینشن ہونی چاہیے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمیں یہ یقین ہے کہ تو بے شک قیامت والے دن سارے انسانوں کو جمع کر کے ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے. یہ سب کچھ لوگ جمع ہوں گے اس دن جس دن کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن قائم ہوگا. تو اے رب ہمارے جب وہ دن قائم ہو جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اے رب ہمارے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہم تیرے نبیوں پر ایمان لائے، تیری کتابوں کو مانا، تو جو تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرمانا. یہ سب چیزیں بٹوین دا ورڈز ہیں. اور یہ مضمون کھلے گا سورہ آل عمران کے آخری 2 رکوع، میں نے بتایا جو فلسفہ ایمان کی ہائٹ ہے. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا، ایک پروفٹ کو سنا، وہ آواز لگا رہا تھا آؤ لوگوں اللہ کی طرف، ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا. اے رب ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے. پھر آگے دعائیں شروع ہوتی ہیں اور کنکلوڈ ہوتا ہے سورہ آل عمران اسی پر. تو یہ پہلا رکوع ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا. اس پہ میں نے بہت لمبی گفتگو کی ہے، میں نہیں تھا سمجھ رہا کہ اتنی لمبی گفتگو ہوگی، لیکن یہ گفتگو بڑی ضروری ہے قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے جو قرآن پاک کو سمجھنے بیٹھا ہے. ادروائز اگر میں نے بھی آیت کی تلاوت کر کے ترجمہ کرتے چلے جانا ہے اور رٹا رٹایا طوطوں کی طرح تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو یہ بات سمجھنا ہے. الحمدللہ جنہوں نے سورۃ البقرہ ساری پڑھی ہے ان کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو گئی ہے قرآن کو سمجھنے کی. اور یہ الحمدللہ جب یہ سورت بھی مکمل ہوگی مزید ہمارے اندر نکھار پیدا ہوگا قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ قرآن کو کس کانٹیکسٹ میں، قرآن کا تانا بانا کیا ہے. اب دیکھیں میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں یہ آیت کے ساتھ یہ جز کیوں آتا جا رہا ہے. ان الذین کفروا، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ایمان والوں کا ذکر ہوا، اب کفار کا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ ان کو کوئی نفع دے سکے گی، بچا سکے گی، نہیں بچا سکے. دنیا میں تو بندہ پیسے دے کے بھی جان چھڑا لیتا ہے. بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ پیسے دے کے پولیس میں اور عدالتوں کو، جج تک کو خرید کے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے قبائلی سسٹم کے اندر جس کے بہت زیادہ بیٹے ہوں اور بڑا اسلحہ ہو، وہ اپنے بیٹوں کی طاقت کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ لوگوں کو غلام بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی ہے، نہ تو مال نفع دے گا نہ اولاد. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی جو اولاد کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ان کو آج دنیا میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اس اولاد میں ہمارے کوئی کام نہیں آنا. ہاں اگر اولاد کی تربیت اچھی کی تو اولاد کام آئے گی، پھر آئے گی، پھر اس کا نفع آئے گا. وہ قرآن پاک میں آگے چل کے آ جائے گا. جو نیک لوگ ہیں ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے بھی سب کے سب لوگوں کو جنت میں اونچے مقام میں جمع کر دیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو کسی عمل کا ثواب نہیں پہنچتا سوائے 3 اعمال کے، ان میں سے ایک ہے نیک اولاد. اس کے اعمال کا ثواب ضرور ملے گا. کیوں کہ وہ انسان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، تو وہی لوگ ہیں بدبخت اور ایندھن ہے دوزخ کا. اصل بدبخت یہ لوگ ہیں اور یہ ایندھن بننے والے ہیں. کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون والے تھے.
والذین من قبلہم، اور فرعونیوں سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب ان کو، واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے اب ان کافروں سے، اہل کتاب سے بھی، یہاں مخاطب اہل کتاب ہے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم ضرور اس زمین میں بھی مغلوب ہو جاؤ گے مسلمانوں سے، اور تمہیں جہنم کی طرف بھی ہانکا جائے گا۔ ہوا کیا تھا، اس آیت کو کنٹیکسٹ میں سمجھیں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو یہودیوں نے یہ کہا، مشرکین مکہ کو جب شکست ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں، یہ مشرکین مکہ تو بچے تھے، یہ تو بڑے جو ہے وہ جنگ کے ایکسپرٹ نہیں تھے، کبھی ہم یہودیوں سے واسطہ پڑا تو پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا بھی یہی اجر ہونا ہے، اور وہ 7 ہجری میں ہوا۔ یہودیوں نے جب عہد توڑا تو یہودی مسلمانوں کے خلاف جب آئے تو برے طریقے سے شکست ان کو ہوئی اور ان کا قتل عام بھی ہوا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی، اور تراب کی سزا ان کو سنائی گئی، بد عہدی کی سزا تراب میں سے پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پہلی بشارت قرآن پاک میں دی جا رہی ہے کہ ان کو بتا دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے زمین میں، اور قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا، جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ دوزخ۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے عبرت ہے ان 2 گروہوں میں جو بھیڑ گئے تھے۔ کون سے 2 گروہ؟ جو غزوہ بدر میں بھیڑے تھے، مسلمان اور کافر۔ اب غزوہ بدر کا ہلکا سا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ تو قاتلوا فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ مسلمان اپنے سے 2 چند اپنی آنکھوں سے وہ مسلمانوں کو، کافر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے دگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے کافر۔ یہ ہمارے اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی، مسلمان 313 تھے، کافر 1000 کے قریب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کافروں کے دل پہ رعب طاری کیا کہ کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نشانی ہماری طرف سے مدد آئی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنے پاس سے خاص مدد